نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر او كما قال۔ میرے انتہائی واجب القدر ناظرین کرام، آج کے اس مختصر کلپ میں ہم سلام کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ سلام اسلامی شعائر میں سے ہے جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ جو مسلمان سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو لوگوں میں اللہ کے سب سے قریب شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ سلام اس آدمی پر کیا جائے یا ان لوگوں پر کیا جائے جن کو آپ جانتے ہیں، بلکہ جس شخص کا مسلمان ہونا معلوم ہو، باقی تعارف ہو یا تعارف نہ ہو، اس پر سلام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مسلمان کے لیے کون سے اعمال بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو شمار کیا، ان اعمال میں سے ایک عمل سلام کرنا ہے، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن اس پر سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے انس، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سلام کا فقدان ہے۔ لوگ آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ تو کرتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ سلام کے لیے جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ الفاظ سلام کی سنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو مسنون الفاظ ہیں سلام کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب کوئی شخص دوسرے پر سلام کرتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں آپ کو گویا کہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باہر اسی غرض کے لیے نکلا کرتے تھے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر سلام کروں۔ تو آج ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم سلام کو پھیلائیں گے، چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کو سلام کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔